السلام علیکم۔ ہمیں کبھی بھی ان یوزول تھنگس کے ساتھ کوئی بھی اسپرٹ، کوئی بھی ڈیمن، کوئی بھی گوسٹ یا اس طرح کی کوئی بھی پیرانارمل ایکٹیویٹی کے ساتھ کبھی بھی خود چھیڑخانی نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں ان چیزوں میں انوالو نہیں ہونا چاہیے۔ یہ واقعہ ایک فیملی کا ہے۔ اس فیملی کے کل 4 لوگ تھے، میاں بیوی اور ان کے 2 بچے۔ یہ لوگ بہت امیر تھے، ان کا بہت بڑا گھر تھا اور یہ بہت ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے، نارمل لائف سپینڈ کر رہے تھے۔ ان کے گھر کی بیک سائڈ پر ایک گریو یارڈ یعنی قبرستان تھا۔ اس قبرستان کی طرف ان کی بڑی بیٹی کے کمرے کی کھڑکی کھلتی تھی۔ وہ اکثر رات میں ایسی چیزوں کو دیکھا کرتی تھی جو کہ خلاف فطرت ہوا کرتی تھی۔ ان کی بڑی بیٹی کا نام نازیہ تھا۔ نازیہ کو میوزک کا بہت زیادہ شوق تھا اور وہ اپنے کمرے میں اکثر بہت لاؤڈ میوزک سنا کرتی تھی۔ دین سے بہت دوری تھی، اکثر لیٹ نائٹ موویز لاؤڈ میوزک سنا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ نازیہ نہا دھو کر تیز خوشبو لگا کر کھڑکی کھول کر سامنے کھڑی ہو گئی اور کافی دیر لاؤڈ میوزک سنتی رہی۔ نازیہ خود بھی اچھا گاتی تھی تو وہ اونچی آواز میں خود بھی گانے لگ گئی۔ رات کا وقت تھا، نازیہ بالکل بھی ان چیزوں پر یقین نہیں کرتی تھی کہ نازیہ گانا وغیرہ گانے میں مصروف تھی کہ اس کی نظر ایک آدمی پر پڑی جس کی بیک سائڈ نازیہ کی طرف تھی۔ اس نے فل بلیک کلر کا چولا پہن رکھا تھا۔ پہلے تو نازیہ نے دھیان نہیں دیا، لیکن پھر وہ کافی دیر تک اسے دیکھتی رہی کہ وہ وہیں پر کھڑا رہا، بے حس و حرکت، کوئی موومنٹ نہیں تھی۔ نازیہ ایک دم گھبرا کر چپ ہو گئی اور اسے دیکھنے لگی۔ ایک دم پیچھے مڑ کر اس نے نازیہ کی طرف دیکھا اور اسمائل کی۔ نازیہ بہت گھبرا گئی کیونکہ وہ آدمی کافی فاصلے پر تھا اور قبرستان اور ان کے گھر کے درمیان بھی ایک سڑک تھی۔ نازیہ کو یہ تھا کہ اس کی نظر ڈائریکٹ نازیہ پر کیسے پڑ گئی۔ نازیہ بہت گھبرا گئی، اس نے کھڑکی بند کر دی اور اندر آ کے بیٹھ گئی۔ میوزک وغیرہ اس نے چلانا بند کر دیے۔ اب وہ اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی کہ بیٹھے بیٹھے اس کی آنکھ لگ گئی۔ وہ کیا دیکھتی ہے خواب میں کہ اس کے بیڈ کے پاس وہی آدمی کھڑا ہے اور اس کی طرف دیکھ کر مسکرا رہا ہے۔ وہ ایک دم نیند سے ہڑبڑا کر اٹھ گئی۔ وہ اپنے پیرنٹس کے کمرے میں بھاگی بھاگی گئی اور اس نے سارا حال اپنی امی جان کو بتایا۔ انہوں نے نازیہ کو کہا کہ یہ اونچا میوزک سننے کا اور تیز خوشبو لگا کر کھڑکی کھول کے رات کے اس پر کھڑے ہونے کا نتیجہ ہے۔ کچھ دن یہی واقعہ ہوتا رہا، نازیہ گھبراتی رہی، لیکن پھر ایک دن یہ ہوا کہ نازیہ کو یوں محسوس ہوا کہ اس کے ہاتھ پاؤں کوئی مروڑ رہا ہو۔ نازیہ نے چیخیں ماری لیکن نازیہ کے گلے سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ جیسے تیسے وہ ہال میں گئی جہاں اس کے بھائی اور پیرنٹس موجود تھے۔ اس نے ان کو بتانا چاہا ہی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ نازیہ کے ہاتھ پاؤں ان کے سامنے ان کے دیکھتے ہی دیکھتے مڑ گئے اور وہ بہت گھبرا گئے اور وہ چیخیں مارنے لگے۔ نازیہ کے منہ سے جھاگ نکلنے لگا، اس کے ہاتھ پاؤں مڑ گئے اور وہ زمین پر بے حس و حرکت پڑی رہی۔ بالآخر نازیہ کی امی نے سورہ بقرہ پڑھنا شروع کی۔ نازیہ مچھلی کی طرح تڑپنے لگی۔ اگلے دن انہوں نے ایک عالم کو بلوایا اور اس نے بتایا کہ نازیہ پوزیسڈ ہو چکی ہے، یعنی اس پر سایہ ہو چکا ہے۔ یہ نازیہ کی انہی حرکتوں کا نتیجہ تھا۔ اس کے پیرنٹس اس کو منع بھی کیا کرتے تھے لیکن یہ باز نہیں آئی۔ چونکہ نازیہ کافی خوبصورت بھی تھی، انہوں نے نازیہ کو دم کیا اور اس کی امی سے کہا کہ اس کے گانے سننے کی عادات کو چھڑوایا جائے اور اس کو نماز کا پابند کیا جائے۔ جس چیز کا بھی اس پر سایہ ہے وہ غلیظ ہے، جب یہ دین کی طرف راغب ہوگی تو وہ چیز خود بخود ہی اس کا پیچھا چھوڑ جائے گی۔ انہوں نے ایسے ہی کیا۔ چونکہ نازیہ بھی ڈر چکی تھی، اس وجہ سے اس نے بھی 5 وقت کی نماز کی پابندی شروع کر دی اور جہاں وہ لاؤڈ میوزک سنتی تھی وہاں اس نے اسپیکرز پر قرآنی آیات لگانا شروع کر دی۔ اس کی وہ جو کھڑکی قبرستان کی طرف کھلتی تھی اس کے بابا نے وہاں پر دیوار کروا دی۔ اس کے بعد سے نازیہ کا حال کافی بہتر ہونا شروع ہو گیا۔ انسان کی طرح جنات بھی ایک مخلوق ہے جو اس دنیا میں ہی ہمارے ساتھ ہی بستی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی سٹوری پسند آئی ہوگی۔ اسے پسند کیا ہے تو لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ۔